علیکم۔ اس وقت ہم لوگ پشاور ہائی کورٹ میں یہاں پہ موجود ہیں اور آج میرے جتنے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، فیصل جاوید صاحب ہیں، نادیہ خٹک صاحبہ ہیں، اندر ہمارے بہت سارے ایم این ایز ہیں، وہ سارے کے سارے اس فسطائیت کے دور میں حاضر ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر صرف ایک تہمت یا ایک چارج لگ رہا ہے اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی محبت اور پاکستان کی محبت۔ ہم کیا کرنے آئے تھے؟ کس لیے ہم لوگ اسلام آباد اور باقی جگہوں میں جاتے ہوتے ہیں؟ کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، پاکستان میں آئین اور قانون ہونا چاہیے، فنڈامنٹل رائٹس پاکستان میں کے آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ اپنے حق مانگنے کے لیے بھی ہم لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے اوپر ایف آئی آرز لگتی ہیں۔ یہاں پہ آج آنریبل کورٹس کو میں نے ایک بات واضح کی اور ان کو میں نے دو مثالیں دی کہ جب اس ہائی کورٹ نے حکم صادر فرمایا اسلام آباد اور وفاقی حکومت کے اداروں کو کہ وہ بالخصوص میرے خلاف جو میں نے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی کہ وہ جتنے کیسز میرے خلاف ہیں، ایف آئی ہو، نیب ہو، پولیس ہو اسلام آباد کی، باقی کوئی ادارہ ہو، وہ سامنے اس عدالت کے پیش کریں۔ تو جس وقت میری پٹیشن ڈسپوز آف ہوئی اور میں متعلقہ عدالت میں گیا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اسلام آباد میں، تو وہاں پہ اسلام آباد آئی جی نے اور اسلام آباد پولیس نے اس فاضل عدالت کو مس لیڈ کیا۔ انہوں نے 2 ایف آئی آرز کا لکھا ہی نہیں، جو تھانہ رامنا کی اور آپ کی کراچی کمپنی کی کے پولیس سٹیشنز کی تھی، وہ دونوں کی دونوں ایف آئی آرز انہوں نے لکھی نہیں۔ اور یہ ان کا ایک متواتر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ان کا موڈس اپرینڈا یعنی عادت بن گئی ہے کہ جس طرح کوئی شکار کے لیے بیٹھ جائے، مچان لگا کے کسی کے لیے بیٹھ جائے اور ایک ٹریپ بنائے، تو اسلام آباد پولیس اور وفاقی حکومت اور ان کے اداروں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ عدالتوں میں جائیں اور بیلز ہوں، ہماری وہاں پہ ہم لوگ حاضری کریں اور کسی اور ایف آئی آر میں جو انہوں نے چھپائی ہو اس کے اندر ہمیں اریسٹ کریں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف پنڈی ڈسٹرکٹ میں میرے اوپر 30 نئی ایف آئی آرز اور اسلام آباد میں 8 نئی ہوئی ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ اس دن میں میاں والی گیا تھا، دو وہاں پہ ضمانتیں کرا کے آیا، تو اس وقت عدالت کا شکر گزار ہوں، انہوں نے جو بیل ہے وہ ایکسٹینڈ کی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں پاکستان کی خواتین و حضرات کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پارلیمان پہ جو آپ کے حجوج ماجوج کے ذریعے یا اسلام آباد پولیس کے ذریعے جو حملے ہوئے، پہلے پچھلے سال جب حملہ ہوا اس وقت ہمارے ساتھیوں کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھایا گیا، وہ آپ نے دیکھا اسپیکر نے اسپیشل کمیٹی بنائی پر وہ ایک سرسری کام تھا، اس کے اوپر خاطر خواہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور اس کے اوپر جس طرح جس کو کہتے ہیں مٹی ڈالو پروسیڈنگز وہی کرائی گئی۔ اس کے بعد خواتین و حضرات 12 مارچ 2025 کو پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور ہم لوگوں نے باقاعدہ سندھ کے جو تحفظات ہیں کنالز کے اوپر جو کہ آئی ایف سی کے ذریعے آپ کے چولستان صحرا میں ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ہم نے قرارداد پیش کی اور جمع کرائی نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں۔ اور تعجب کی بات کہ وہ ریزولوشن، وہ قرارداد غائب ہو گئی۔ کس نے لی؟ زمین میں چلی گئی، آسمان کھا گیا، کدھر گئی کوئی پتہ نہیں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ایک سرسری طور پہ ایک چیز لائی تھی پر وہ بھی مگرمچھ کے آنسور ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ انٹرم گورنمنٹ 7 فروری 2025 کو نگران حکومت نے ایکنیک کی میٹنگ کی اور اس پہ ان کنالز کی اپروول ہوئی اور اس میں شرط رکھی گئی کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کو انڈورس کرے گی۔ آج تک خواتین و حضرات کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہیں بلائی گئی۔ یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی کام ہے اور یہ اسی لیے کہ اس چیز کے اوپر پردہ ڈالا جائے اور یہ کنالز کا کام جو ہے وہ تیزی سے آگے لے کے جایا جائے اور اس پہ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی دونوں ملوث ہیں۔ اس کے بعد آپ کے 8 جولائی 2024 کو آصف علی زرداری نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ چیئر کی اور وہاں پہ ان ساری چیزوں کی پرمیشن اور اجازت دی گئی اور ساتھ ساتھ ارسا کے اندر بھی امینڈمنٹس کے اوپر جو آپ کا پانی کا بہاؤ ہے، جو آپ کا واٹر فلو ہے، اس کے میجرمنٹ سسٹم میں بھی چینجز کا تبدیلی کی اپروولز دی گئیں اور یہ ٹوٹلی مکمل طور پہ غیر آئینی غیر قانونی ہے کیونکہ واٹر ایکارڈ پاکستان کے 4 اکائیوں کے درمیان 4 صوبوں کے درمیان ہے اور یہ رات کے اندھیرے میں
یا انٹرم نگران حکومت جس کی اتھارٹی نہیں تھی، یا پھر آصف علی زرداری جو ہے وہ چپ کے کر لے، یہ سندھ کی عوام کے گلے پہ چھری پھیرنے کے مترادف ہے، سندھ کی عوام کے پیٹھ میں چھرا کھوپنے کے مترادف ہے۔ اور آج پیپلز پارٹی اٹھ کے جب عوام کا پریشر دیکھا تو ابھی کہہ رہی ہے مختلف اپنا مگرمچھ کے آنسو رو رہی ہے، سب جھوٹ، سب مکاری۔ ہمارا لال ملی صاحب کا الیکشن تھرپارکر میں آ رہا ہے، اس کو کور کرنے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے پیپلز پارٹی یہ ٹوپی ڈرامہ رچا رہی ہے اور سندھ کی عوام سے بھاگ رہی ہے۔ ہم لوگ سندھ کی عوام کو اور بالخصوص لال ملی صاحب کے حلقے میں لوگوں کو آپ کے توسط سے آگاہ کرنے چاہتے ہیں کہ انتخابی نشان ان کا مور ہے اور اس کے اوپر ان کو کامیاب ہونا چاہیے۔ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اور باقی ہماری پارٹیز کے الائز کے وہ جوائنٹ امیدوار ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اس وقت وہاں پہ اس وقت کسی قسم کی کوئی پوزیشن نہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت جو چرچا چلا ہوا ہے وہ مائنز اور منرلز ایکٹ کے حوالے سے یا بل کے حوالے سے چل رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صوبے میں وہی کام کرے گی انشاءاللہ جو ان کو حکم وزیر اعظم عمران خان صاحب دیں گے۔ یہ بل آیا ہے، اس کے اوپر جانچ پڑتال ہوگی، اس کے اوپر صوبائی ممبران جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے، اس کے اوپر پارٹی کی سینئرز وہ اپنا انپٹ دیں گے، اور سب سے اہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بریف کیا جائے گا اور جو وہ آگے سے اقدامات دیں گے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اس پہ تو آرا ہو ہی نہیں سکتی۔ آج ہمارے وکلا حضرات کی میٹنگ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، 6 لوگوں کا پینل گیا ہوا ہے جو کہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آرڈر دیا تھا۔ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تقریباً 3 مہینے سے بذات خود میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے نہیں ملا۔ میں نے 3 کنٹمپٹ آف کورٹ پٹیشنز دائر کی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ساری کلبوں کے ڈسپوز آف ہو گئیں۔ بار ہم لوگ اڈیالہ جیل گئے، وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ہمارا نام دیتے ہیں کہ میں نے اپنی سیاسی رفقائے کاروں سے، اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرنی ہے، ان کو ہم سے ملاقات نہیں کرنی دی جا رہی۔ یہ آئین اور قانون کی سراسر مخالفت ہے، اس کو ہم لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ کل ہمارے ساتھیوں نے قومی اسمبلی میں زبردست سپیچز کی، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، علی محمد خان صاحب نے، ہمارے باقی ساتھیوں نے، عامر ڈوگر صاحب نے، انہوں نے بات کی فلسطین کے اوپر۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ ہم نے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ فلسطین کی عوام کا حق ان کو دیا جائے، اور اسرائیل کی جارحیت کو ہم لوگ سراسر ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ عمر ایوب صاحب، مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے 2 اہم بڑی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں آلریڈی مائنز اینڈ منرل ایکٹ موجود ہے، تو نئے بل لانے کی خیبر پختونخوا حکومت کو کیا ضرورت پڑی؟ اور دوسرا جو بڑا یہ تردید ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم پر حملہ ہے کہ SFIC ایک غیر پارلیمانی اور غیر قانونی ایک ادارہ ہے، وہ کس طرح ایک صوبے کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ آپ یہ بل پاس کرائے؟ سلمان اکرم راجہ نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بل اوپر سے آیا ہے، تو کس طرح اس کو ٹیک اپ کریں گے؟ دیکھیں جی، SIFC کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، قومی اسمبلی میں میں نے بتایا اور میں نے سپیچز میں بھی بتایا، اور آپ کی بات درست ہے کہ SIFC کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پر یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ آپ کا ایک میٹنگ میں گیس کی پرائسنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور آپ کی میٹنگ جو ہوتی ہے، جو آپ کی کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے یا آپ کی جو اپروول جہاں سے دی جاتی ہیں تو ECC وہ دیتی ہے اور پھر کابینہ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ یہاں پہ یہ فارم 47 کی حکومت وہ بریفنگ دے رہی ہے اور اجازت لے رہی ہے SIFC سے۔ SIFC کے بارے میں میں نے قومی اسمبلی میں متعدد سوالات پوچھے ہیں کہ مجھے بتایا جائے کہ اس پہ لوگ کون ہیں جن کو نوکریاں ملی ہیں، ان کی تنخواہیں کیا ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا وہ بزنس میں کوئی مہارت رکھتے ہیں؟ تھوڑی بہت ہم نے بھی فائنینس پڑھی ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہے، موڈیفائڈ انٹرنل ریٹرن ریٹ آف ریٹرن کیا ہے، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے، ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو انالیسس کیا ہے، آپ فائنینشیل سٹیٹمنٹ کی انالیسس، ریشو انالیسس کیسے کرتے ہیں؟ آج تک اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا، بلکہ اسپیکر آفس نے میرے سارے کے سارے سوال تقریباً انہوں نے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جواب نہیں دے رہے ہیں، یا پھر آؤٹ رائٹ کہتے ہیں یہ سیکرٹ ہے۔ آپ کے سوال کے جواب کے اوپر انڈیویجولی یہ میں بات کروں تو
माइंस और मिनरल्स बिल के ऊपर डिटेल्ड आपको इनपुट सूबाई हुकूमत के तर्जुमान या हमारे सूबे के पार्टी के जो साथी हैं वो आपको दे सकेंगे। साहब, एक तो वज़ीर-ए-आला ने अपने ट्वीट में कहा कि सर शेरान तरह और ये सब को इसलिए सूबाई नशिस्त के लिए कोई ऐसी बात इस तरह की बात जो है वो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग बैठे होते हैं और आपस में हमेशा मैं कहता हूं कि बर्तन एक दूसरे के साथ लगते रहते हैं। हम लोग सब के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में हम लोग मुतहद है, पार्टी मुतहद है। मेरी किसी के साथ या बनती है ना बनती, इंडिविजुअली हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग बात भी करते हैं और ये डेमोक्रेटिक और जमहूरी पार्टी है। ये कोई ताबेदार या फिर आप समझे कि मुगली पार्टी नहीं है जिस तरह पीपल्स पार्टी हो गई या मुस्लिम लीग नून या MQM। यहाँ पे हर एक शख्स या फैसल जावेद साहब या मेरी नहीं बनती तो हम लोग एक दूसरे के साथ, इनका हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, इनका भी ताल्लुक हरीपुर से, मैं कह दूं वाजे कर दूं तो हम दो, मैं मिसालन आपको बता रहा हूं, हमारी कोई बात हो तो हम लोग भाई हैं, हम लोग आपस में वो बात तनाज़ा ठीक कर दें, किसी बाहर के शख्स के पेट में मरोड़ नहीं पड़ना। मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK जुनेद अकबर खान साहब ने जो स्पीच की थी आपके काटलांग ड्रोन हमले के हवाले से, तो वो स्पीच जो है वो तो हमारे ऑपोजिशन मेंबर्स की जब मैं उठता हूं तो वो वहां से उठ जाती है, वो नसियात आती नहीं है, टूटी फूटी हमें क्लिप्स मिल जाती हैं। पर जुनेद अकबर खान साहब की स्पीच के हवाले से मेरे ज़राए ने मुझे इंफॉर्मेशन दी है कि कोई नामालूम शख्स वहां पे गए और उन्होंने कौमी असम्बली के रिकॉर्ड से जुनेद अकबर खान साहब की मुकम्मल स्पीच जो तहरीरी भी होती है वो रिकॉर्ड आर्काइव से उड़ा दी है, डिलीट कर दी है। मैं ये स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब से ये मेरी डिमांड है कि आपका काम है कि आपने हाउस की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अयाज सादिक साहब, आप स्पीकर साहब, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने हमारे मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जब लोगों ने आके उनको पार्लियामान के अंदर से घसीटा। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेजोल्यूशन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जो आपके सेक्रेटेरिएट से गायब हुई। आपने जुनेद अकबर खान साहब की स्पीच का रिकॉर्ड जो कि कौमी असम्बली की प्रॉपर्टी है, ना आपकी प्रॉपर्टी है, ना मुस्लिम लीग नून की प्रॉपर्टी है, ना PTI की प्रॉपर्टी है, ना MQM की, ना किसी और पार्टी की, वो प्रॉपर्टी है नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की जो कि सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है पाकिस्तान की। वहां पे जो लोग बैठे हैं उनको वोट दिया है पाकिस्तान की अवाम ने। ये तो अभी घुसपैठी आके बैठे ना फॉर्म 47 के, पर आइन और कानून में वाजे है बैसियत स्पीकर खुदारा अपना रोल अदा करें और जो डॉक्यूमेंट हमारे कनाल की रेजोल्यूशन का गायब हुआ, जो वहां पे हमारे पास रेजोल्यूशन मौजूद, वो रिसीविंग मौजूद है और जो मैंने ट्वीट भी की है, और जुनेद अकबर खान साहब की स्पीच जो आपके रिकॉर्ड से रात के अंधेरे में या दिन दिहाड़े जो वहां से गायब हुए उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट करें और जिन लोगों ने उसमें आपके स्टाफ के लोग मुलव्वस हैं या जो कोई हजूज माजूज है या इब्लीस है या XYZ है या मुसाद है या KGB है, CIA है, जो भी इसमें मुलव्वस है उनको कैफर इक़्तिदार तक पहुंचाए, उनके खिलाफ FIRs रजिस्टर